بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے دو سیشنز میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کن کن مضامین پر بات کی گئی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے پچھلے سیشن میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی ایک مختصر جامع تفسیر پیش کرنے کی کوشش کری۔ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، جو قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت ہے اور دوسرے نمبر کی سورت ہے، جہاں قرآن شریف کی دفتر مصحف کھولتے ہیں اپن، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے تو اس کا تعارف کرائیں گے آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر شروع ہوگی جو کافی لمبے ٹائم تک چلے گی۔ اب انشاءاللہ جو آج کا سیشن اس کا نام آپ کو سورۃ البقرہ کا تعارف، وجہ تسمیہ، زمان نزول، شان نزول وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ البقرہ۔ اس سورت کو قرآن کی سب سے بڑی سورت کہا گیا ہے، تقریباً 2.5 پارے کی سورت ہے یہ، اور اس سورت میں 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سورت کی تعداد آیات 227 ذکر کی ہے، جیسا کہ صاحب معارف القرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر جو کلمات ہیں، الفاظ مطلب 6221 ہیں، اور حروف جو ہیں یعنی الف با تا جو ہے وہ تقریباً 25,000 حروف ہیں۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہا گیا، یعنی کہ سورت کا وجہ تسمیہ؟ تو علماء نے لکھا ہے اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا تذکرہ آیا ہے، اسی لیے اس مضمون کے تحت اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا گیا ہے۔ اس سورت میں تذکرہ، اس رکوع میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بنی اسرائیل والے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے فلاں شریف انسان کا قتل کر دیا گیا ہے اور ہم لوگ اس قاتل کو جاننا چاہتے ہیں، اس سے ہم قصاص لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ابھی یہ وقت ہے ہم کو بتا دیے، ہم قاتل کے بارے میں ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ قاتل کون ہے اور کس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے۔ یہ شکایت لے کے آئے تھے اس مقتول کے رشتہ دار، جنہوں نے اصل میں خود کو قتل کیا تھا، لیکن وہ شو کر رہے تھے کہ ہم نے قتل اس کو نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذون ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قال ادع نبین ما ہی، جو پورا رکوع ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل والے آئے تو جب انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ ہم قاتل کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کر دیں۔ گائے کو ذبح کرنے سے مقصد کوئی سی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن ہمیشہ جیسا آپ کو معلوم کیا ہے، آپ نے دوسرے سے سنا ہوگا، بنی اسرائیل ہمیشہ ہٹ دھرمی اور انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی، ہٹ دھرمی سے کام لیا ہے، اور اپنی ہوائے نفس کے حساب سے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو انہوں نے اس پہ سوالات کرنا شروع کرے کہ بھئی کیسی بگائے ہو، کیا کلر ہو اس کا، کیا وہ عمر کیا ہو اس کی، یہ سب سوالات کرنا شروع کرے، یہاں تک اتنا سخت ہو گیا کہ ان کو وہ گائے ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگا۔ اور پھر جس شخص کے پاس وہ گائے ملی اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت کیا ہے کہ اس کی پوری کھال میں پورا سونا بھر کے دو۔ انشاءاللہ جب اس کا تذکرہ آئے گا سورۃ بقرہ کے ذکر میں، بقرہ قصہ جب آئے گا تو انشاءاللہ وہاں اس کو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ الغرض اس وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ کہا گیا ہے کیونکہ بہت بڑی سورت ہے، اس کے اندر کئی مضامین ہیں، وہ ایک خاص مضمون ہے جو اسی سورت میں اس کا تذکرہ باقاعدہ تفصیل سے آیا ہے۔ جگہ جگہ اس کا تذکرہ دوسری سور میں بھی آیا ہے، لیکن اس سورت میں وہ تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اسی رسول آل عمران ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کے والدین کا تذکرہ، حضرت عمران علیہ السلام کا تذکرہ ویسے کئی جگہ آیا قرآن میں، لیکن نسبتاً ڈیٹیل سورۃ آل عمران میں آئی ہے۔ ایسے ہی دوسری صورتوں کا تذکرہ سورۃ النساء ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے۔ جس چیز کا تذکرہ تفصیل سے آتا ہے اکثر اس نام سے سورت کو نام، اس قصے کے یا اس مضمون کے تحت سورت کو نام کو مسمى کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ سورت کو گائے کا واقعہ ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا زمانہ نزول کون سا ہے۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے
کہ سورت کا زمانہ نزول جو ہے وہ ہے شروع ابتداء اسلام. ابتداء اسلام ہے جب اسلام مدینے میں اسٹیبل ہونا شروع ہوا, ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی, چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی قائم ہوئی لیکن اسلامی ریاست قائم ہوئی. تو اس وقت سے احکام جو آنا شروع ہوئے. تو سب سے شروع میں جو سورت نازل ہوئی مدینے, جیسے کل پچھلے بحث میں ذکر آیا تھا کہ جو مکی مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں, اس کو سورہ مدنی کہا گیا ہے. تو احکام شرائع نازل ہوئے تو یہ سب سے پہلی صورت ہے, اور یہ صورت کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آخر زمانے تک بھی نازل ہوتی رہی اور اس میں داخل کی گئیں. لیکن عام طور پر اس کا جو زمانہ نزول بتایا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو ہے شروع ہجرت کا زمانہ ہے. اچھا, اب ہم آپ کے سامنے اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں کہ سورت کا شان نزول کیا ہے. کوئی بھی قرآن میں سورت ہے, کہیں بھی تذکرہ ہے سورت, کوئی بھی سورت ہے, اور ہر سورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول مفسرین نے لکھا ہے. تو اس سورہ کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہاں آپ کا فالہ جو یہود سے پڑا, اور یہود کی ہٹ درمیے اور یہود کے قصے اور یہود جو اہل کتاب تھے ان سے آپ کا پالا پڑا. تو ان سے آگاہ کرنا اور ان کی ہٹ درمی, ان کی برائیوں کا تذکرہ کرنا, انہوں نے جو انبیاء علیہ السلام پریشان کرا, یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پیش کیا گیا اور بتایا کہ بھئی یہود جن سے تمہارا پالا پڑنے والے ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ یہود مدینہ جو کہ شریعت موسوی کو بالکل یہود مدینہ پہ آئے تھے, جو مدینہ میں یہود تھے جو شریعت موسوی جو آئی تھی اس کو بالکل بھولا چکے تھے, اور تورات کے اندر جو ہے رد و بدل کر چکے تھے, اور اس کو جو ہے اپنے مرضی کے حساب سے ڈھال چکے تھے. اس کے بعد کئی انبیاء علیہ السلام آئے, اس کو سدھارا, پھر انہوں نے اپنے حساب سے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے اپنے خواہش نفس کے مطابق تورات کو انہوں نے مرتب کیا. جیسے مثال طور پر ایک بہت مشہور قصہ حدیث میں کہ ایک شخص نے بدکاری کری, گناہ کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کہ بھئی آپ بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکم بتایا کہ بھئی اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن یہود کہنے لگے کہ نہیں, ہماری تورات میں جو ہے رجم کا قصہ نہیں ہے بلکہ اس کو جلد کیا جائے گا. تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود سے تھے, مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ فلانی آیت تم اس کو پڑھو جہاں اس کا تذکرہ تمہیں مل جائے گا. اس طریقے سے یہود نے بہت ساری اپنے حساب سے قرآن میں تورات میں بہت سی رد و بدل کر لیے تھے, اپنے حساب سے قانون بنا لیے تھے, اپنے حساب سے آیتوں کی تبدیل کر دیا تھا. کہ اصل تورات تو محرف ہو چکی تھی, اور زیادہ جو ان کے یہاں چلتی تھی وہ تلمود چلتی تھی, جس کو کہا جاتا ہے تورات کی ایک ہی تفسیر ہے. آج بھی یہودی ممالک میں بنی اسرائیل میں تلمود کو ہی زیادہ معتبر مانا جاتا ہے بنسبت تورات کے. زبان کے کہا جاتا ہے قرآن ایک مجمل کتاب ہے, اس کی تفسیریں کئی ہیں, جیسے قرطبی 20 جلدوں میں ہے, ظلال قرآن 30 جلدوں میں ہے, اور دوسری کتابیں بڑی بڑی ہیں, کشاف ہے, طبری ہے, زمخشری ہے, سب بڑی بڑی تفاسیر ہیں, کئی جلدوں میں ہے, بیضاوی ہے نا. تو اس طریقے سے جو معتبر تفسیر تھی ان کی وہ تلمود تھی. تو تورات کو وہ تو چھپاتے تھے, دکھاتے نہیں تھے, اور جو ان کے حکم احکام لیتے تھے وہ سب کیسے لیتے تھے, تلمود سے لیتے تھے. تو کہتے ہیں ہماری تلمود میں, ہماری کتاب میں تو یہ ایسا لکھا ہے, یہ حکم ہے, تو ہمیں یہ فیصلہ ہونا چاہیے, اس حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے رد و بدل, بہت ساری تبدیلیاں کر لی تھی. اچھا, اور یہ سب کرا کیسے تھا, کیوں کیا تھا؟ جسے معلوم ہے کسی بھی قوم کے اوپر, کسی بھی مذہب کے اوپر جب زمانہ گزر جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی بدعات, خرافات, خرابیاں, غلطیاں سب آ جاتی ہیں. تو کہا جاتا ہے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ 1272 قبل المسیح کا زمانہ ہے, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1272 سال پہلے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ سن 610 عیسوی میں ہے, یعنی کہ 1272 پلس 610 1882, یعنی 1900 سال کا تقریباً 1882 ایگزیکٹلی, اور اپن اس کو اجمالی طور پر لے لیں تقریباً 1900 سال کا فرق تھا شریعت موسوی میں اور شریعت محمدی میں. تو ظاہر ہے اتنے لمبے وقت کے بعد جو ہے مذہب میں کسی بھی کتاب میں جس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا, قرآن کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ. تو اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ کیا ہے
لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہے دنیا کے میں کوئی بھی کتاب پائی جائے گی تو اپنی شکل پہ اتنے لمبے وقت تک نہیں رہ سکتی. اس میں رد و بدل ہوتے جائیں گے، تبدیلی ہوتی جائیں گی، اپنے ساتھ لوگوں سے اس میں جو ہے انٹرفیئر کرتے جائیں گے، جیسے یہود نے کرا اور بالکل محرف تورات کو بالکل پورے طریقے سے محرف کر کے رکھ دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں ہے، اس لیے ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نازل کیا گیا، اور ان کو جو احکام بتائے گئے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام بتائے گئے اور جو شریعت نافذ کی گئی، وہ سب جو ہے شروع وقت میں جب کوئی حکومت قائم ہوتی ہے اس وقت اس کو دستور کی، نظام کی، شریعت کی ضرورت پڑتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جو ہے اس میں یہود مدینہ سے خطاب ہے، اور یہود کافی حد تک آباد تھے مدینے میں. تو اس کا پہلے شان نزول تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ یہود مدینہ کو مخاطب کرنا تھا، اور یہود مدینہ کی شریعت کو جو انہوں نے محرف کر دی تو اس کی اصلاح کر کے جو ہے نئی شکل میں پیش کرنا تھا، اور جو اسلام کی شکل میں آیا، اور اسلام نے اس کو بتایا کہ بھئی تم لوگوں نے تبدیلی کی ہیں، غلط ہیں. اصل جو شریعت موسوی ہے وہ یہی شریعت ہے جو شریعت محمدی ہے، اور تمہاری تورات میں بھی بشارت دی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ ہے. دوسرا قرآن میں آتا ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے جانتے تھے جس طریقے سے وہ لوگ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یعنی کہ ایک آدمی اپنی اولاد سے کس طریقے سے واقف ہوتا ہے، یہی حال ان لوگوں کا تھا. یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واقف تھے جیسے کہ کوئی بھی اپنی اولاد سے واقف ہوتا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے کچھ میں ہدایت پائی، کچھ جو ہٹ دھرم تھے انہوں نے ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے، انہوں نے اتباع شریعت محمدی کو نہیں کیا. دوسری بات یہ دوسری شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہو گیا یہود سے مخاطب تھا. تیسرا مدینے پہنچ کر اسلام کی دعوت ایک نئے مرحلے میں تھی. یعنی کہ ظاہر ہے پہلے جو ہے خالی دعوت تھی، اب امر بالمعروف نہی منکر کے ساتھ ساتھ دعوت کا. تو ایک مرحلے سے نکل کر اسلامی شریعت دوسرے مرحلے میں آ رہی تھی، تو ظاہر اب نئے مرحلے کے لیے بھی قوانین چاہیے، شرائع چاہیے، کس طریقے سے اس کو منتخب کیا جائے گا، کس طریقے سے اس پہ چلا جائے گا، اس کا قاعدہ قانون، اس ریاست کا قاعدہ قانون کیا ہوگا، اس چیز کو بیان کرنا بھی ضروری تھا. تو اس لیے دوسرا شان اس کا یہ ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست اسلامی قائم کری تو اس کے لیے نیا احکام چاہیے تھے، نئے معاملات چاہیے تھے. تو کہتے ہیں کہ دوسرا شان یہ ہے کہ دعوت اسلام کا ایک مرحلے سے نکل کر، دعوت کا نکل کر امپلیمنٹ کے مرحلے میں اسلام پہنچ گیا تھا. اور یہاں پر ایسے پہنچنے میں اسلام اصول دین چاہیے ہوتے ہیں، دین کے اسلام کو، اور لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا. اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی. ایک نمونہ، ایک امت اسلامیہ کے لیے، ایک قوم کے لیے، امت اسلامیہ کو ایک نمونہ پیش کرنا تھا، تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا تھا. تو یہ جو ہے یہ جو ریاست ہے اس طریقے سے قائم ہوگی، اس طریقے سے قانون پہ چلے گی، تو اس کو اللہ رحمت الہی رہنمائی کے تحت اس کو اگر چلایا جائے گا صحیح طریقے سے چلے گی. تو دوسری وجہ یہ بتائی گئی، پہلی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہاں جو ہے یہود کو مخاطب کیا گیا تھا کہ یہود زیادہ حاوی تھے مدینے میں، اور اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، اور کفار مشرکین بھی انہی سے سوال کرتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امتحان ان کو لینا ہوتا تھا تو یہود کے پاس جاتے تھے کہ ہم ان سے کیا پوچھیں. جیسے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ یہودیوں نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے کہ جو آپ یہ بتائیے کہ قیامت جنت میں پہلا کھانا جنتیوں کو کیا دیا جائے گا. اسی طریقے سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا، خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا، اصحاب القریہ کے بارے میں پوچھا گیا، اصحاب السفینہ کے بارے میں پوچھا گیا، ہے نا. تو یہ سب چیزیں یہود مشرکین کو بتاتے تھے یا خود بذات خود صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے. تو پہلی بات تو ہو گئی یہود سے یہود کا سامنا تھا، اور یہود ایک صاحب شریعت تھے، اور صاحب شریعت تھی تو ان کی شریعت کے حساب سے ان کے جو سوالات پوچھتے اس کا جواب دینا ضروری تھا. دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ اسلام جب جزیرہ عرب میں پہنچا یا مدینہ میں پہنچا تو وہاں جو ہے ریاست اسلامی قائم ہوئی، اور ریاست اسلامی قائم ہوئی تو کس بیس پر قائم ہوئے گی؟ جس بیس پہ قائم ہوئے گی اس کے قاعدے قانون شریعت اس کا نفاذ ضروری تھا کہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش ہو. ٹھیک ہے. اور تیسری شکل یہ بتائی گئی کہ ایک یہ جو اسلامی نظام تھا ایک فطری نظام تھا. وہاں جو نظام چل رہے تھے وثنیت تھی، یہودیت خالی مذہب بن کے رہ گیا تھا، عیسائی خالی ایک مذہب بن کے رہ گیا تھا. کوئی ایسی فکر نہیں تھی، کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں تھی، کوئی ایسی فکر نہیں تھی جو کسی بڑی قوم کی قیادت کر سکتی. تو جب اسلام ایک بطور ریاست قائم ہوا مدینہ شریف میں
تو فکر اسلامی اس ایریے میں ڈیولپ کری گئی. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ تمدنی، معاشرتی، معاشیتی اور قانون اور سیاست کے اصول پہ بیان کرنا شروع کرے. یہ بھی بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح قائم و تعمیر کیا جائے گا. ابھی احکام و شرائع و قوانین پر، اور کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے آخری 23 رکوع جو ہیں، ابھی اس کی تقسیم انشاءاللہ آگے بتائیں گے کس آیت سے کس آیت تک کس بحث میں ہے. انشاءاللہ یہ اس سیشن میں، اگلے سیشن میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے تقریباً بتایا جاتا ہے اس کے اندر تقریباً 6-7 مضامین اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. 6-7 مضامین کو اس صورت کے اندر لیا گیا ہے. اس میں سے ایک سب سے بڑا، اس میں سے ایک جو ہے ریاست کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قوانین انشاءاللہ اگلے کے درس میں یا اسی درس کے آخر میں، جیسا وقت کا اس درس میں نہیں تو اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا کس آیت سے کس آیت تک کس مسئلے کی بحث سے کس بات پر تذکرہ کیا گیا ہے. ابھی یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 23 رکوع، اس سورت کے آخری 23 رکوع، تو اس کے آخری 23 رکوع جو ہیں تمام اس کے شرائع اور احکام کا ذکر کیے گئے ہیں. باقی اور بھی آیتیں ہیں، تذکرے ہیں اور احکام ہیں. تیسری شان نزول اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے اور ایک فکری نظام ہے. اب یہ دنیا کا قانون ہے، جب ایک نئی فکر جنم لیتی ہے اور بڑھتی ہے آگے اور اس کو دنیا میں اپنی جگہ بنانا ہوتی ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پرانے افکار اور پرانے عادات، پرانے تقالید، پرانے افکار سے، پرانی آئیڈیالوجی سے اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے نا. تو اس چھوٹی سی ریاست کو، جو بھی نئی ریاست قائم ہوتی ہے، اس کو اپنی طرف سے چاروں طرف سے خطرات محسوس ہوتے ہیں. مثال طور پر اگر آج کے دن میں اسلامی ریاست کہیں قائم ہوتی ہے کہ چھوٹے سے ملک میں، مثال طور پر پاکستان کو لے لیں یا ٹرکی کو لے لیں، کہیں بھی لیں، کسی بھی ملک کو لے لیں، لیکن آپ دیکھو کہ چھوٹا سا ملک ہے. اب اس کو جو ہے مقابلہ کس سے ہوگا؟ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک نئی فکر لے کے، اسلامی نئی فکر لے کے ایک نیا نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دنیا کا جو پرانا نظام چل رہا ہے، مطلب کون سا؟ جمہوریت کا نظام، سیکولرزم کا نظام، ڈیموکریسی کا نظام چل رہا ہے، اس سے ٹکرائے گا. جب اس سے ٹکرائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ ایک نئی فکر جو پیدا ہو رہی ہے، وہ پرانی جو فکر بچی ہوئی ہے، یہاں پر بسی ہوئی ہے، لوگ اس سے مانوس ہو چکے ہیں، جیسے سیکولرزم ہے یا جمہوریت ہے، اس سے مانوس ہو چکے ہیں. اس سے برسر پیکار ہونا پڑے گا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. یہ دیکھ لو، یہ تو زندگی کا اصول ہے، قانون دنیا کا، قانون فطرت ہے کہ جب ایک طاقت ابھری ہوئی ہوتی ہے، بڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیشہ کوشش کرے دوسری طاقت کو دبائے. تو دوسری طاقت جب بھرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہو، اتنی قابلیت ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکے، اپنے آپ کو اس طاقت کے مقابلے میں روک سکے. دیکھا میں اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، کتنی چھوٹی سی ریاست تھی مدینہ شریف میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی فوج تیار کری، ایسی جماعت تیار کری جو اپنے سروں پر کفن باندھ کر دنیا میں اس دعوت کے کام کے لیے نکلی. اور آخری صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں بھی آپ نے جو ہے زید اسامہ کو تیار کر روم پہ اٹیک کرنے کے لیے. ظاہر ہے روم بہت بڑی طاقت ہے اس زمانے کی، ہے نا، اور لیکن اسلام ایک چھوٹی سی ریاست تھی. لیکن آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا تھا، تو اس بڑی طاقت کے مقابلے میں آپ کو بھیجنا ضروری تھا. جب آپ بڑی طاقت جیسی اسی دیکھتے ہیں، اگر اپنے جیسے شروع میں اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو شروع میں اسلام دبا ہوا تھا، اور بدر کا موقع جب آتا ہے تو مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل 313 ہوتی ہے، کفار کی طاقت 1000 ہوتی ہے. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس میں نصرت دیتا ہے، جیت دیتا ہے، تو اسلام کا ایک وجود عرب قبائل میں آتا ہے. ہاں یار، ایک یہ بھی طاقت ہے نا. پھر اس لیے آگے بڑھتے ہیں فتح مکہ کے ٹائم پہ. تو فتح مکہ کے ٹائم پہ سے پہلے تو صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے. صلح حدیبیہ میں دیکھتے ہیں کہ کفار مشرکین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کی طاقت سمجھا، جو ان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کری. اگر وہ طاقت نہیں سمجھتے تو ان سے معاہدہ کیوں کرتے، ہے نا.
بھئی آج جیسا آج اسرائیل کو نہیں مانتے کیا صہیونی کہا جاتا اس کو. غاصب ناجائز زمین پہ قبضہ کرنا اس کو کوئی نہیں مانتا. لیکن اب جو غلام عرب ممالک ہیں انہوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا. لیکن آج سے جب سے جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیل جنگ ہوئی آج تک وہ کوئی نہیں مانتا تھا. صرف ایک دو ملک تھے جو مجبور تھے وہ ماننے پر, مصر تھا اور اردن تھا, ہے نا. آج تک بھی کیا کہا جاتا ہے کیان صہیونی, صہیونی ناجائز زمین, ناجائز قابض, صہیونی قابض. کوئی اس کو اسرائیل نہیں مانتا, کوئی مسلمان مان نہیں سکتا. پاکستان کو آپ لے لی, پاکستان چھوٹا سا ملک ہے لیکن اسرائیل کو نہیں مانتا ہوں, ہے نا. اسی لیے بنگلہ دیش لے لیا آپ, جزائر لے لیے, جو بھی جس کے اندر تھوڑی کوئی سا بھی اسلامی ملک ہے جس کا اسلامی حمیت آج بھی موجود ہے, ہندوستان کے مسلمانوں میں موجود ہے, تو وہ اسرائیل کو نہیں مانتے, ہے نا. تو جب آدمی کو ماننے تک ملتی ہے جب وہ مقابلہ کر سکے اور لوگ اس کو جو ہے اپنے سامنے ٹیبل ٹاک کر سکیں. جیسے افغانستان طالبان ابھی تک ٹیررسٹ کہے جاتے تھے, لیکن آخر امریکہ کو مجبور ہو کر طالبان سے مذاکرات کرنا پڑے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ نے طالبان کی قوت کو مان لیا اور طالبان کو ایک حکومت مان لیا جو امریکہ کو فیس ٹو فیس مقابلہ کر سکتی ہے, بات کر سکتی ہے. تو یہی تو جب بھی کوئی چھوٹی ریاست قائم ہوتی ہے اس کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے. تو یہی حال اسلامی ریاست کا تھا جو مدینہ میں قائم ہوئی. اس کی سب سے بڑا مقابلہ قریش سے تھا, ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھو تو سب سے پہلے کیا کرنا, قوت اپنے سب سے پہلے تو کام ہی کرنا تھا ریاست کو قائم کرنے کے بعد اپنی فکر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا جس سے آپ کی طاقت بڑھے. جب تک آپ اپنی فکر کے اکٹھے لوگوں کو اکٹھا نہیں کریں گے تو آپ کی طاقت بڑھنی. آج اگر اپن جہاد کرنا شروع کر دیں تو اگر مسلمانوں کی طاقت ہی نہیں ہے ہندوستان میں یا کہیں بھی خلافت کی کوشش کریں, لیکن جب تک آپ فکر ہموار نہیں کریں گے, راستہ ہموار نہیں کریں گے, لوگوں کی فکر نہیں بنائیں گے, لوگوں کے دماغوں میں آپ اس چیز کی اہمیت کو نہیں پیدا کریں گے, جب تک آپ کتنی بھی کوشش کر لیں سکسیس نہیں ہو سکتے. مثالیں ہمارے سامنے سن 2016 میں ترکی میں انقلاب ہوا, لیکن اس سے پہلے مثال دیکھ لیں ترکی انقلاب ہمیشہ کامیاب ہوئے. لیکن 2016 میں ترکی انقلاب ہوا تو وہ جو عوام الناس نے جو انقلاب کو رد کیا, کیوں؟ کہ عوام الناس کی ایک فکر بن چکی تھی. دوسری بات یہ ہوگی جو بھی چھوٹی ریاست ہوتی ہے اور وہ مقابلہ ہوتا ہے, جیسے افغانستان کی مثال لینے اپنے یا جو ہے اس زمانے مدینہ کی مثال لینے, اس کو اس ریاست کو اپنے آپ کو ہر حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا, چاہے کتنی بھی. قرآن شریف میں آتا ہے وَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے مقابلے کے لیے جتنی تیاری کر سکتے ہو کرو. یعنی کہ آج کل جو جنگ ہے وہ ہتھیار کی جنگ تو بعد میں ہے, پہلے فکری جنگ ہے. آج کل جو مسلمانوں حملے کیے جا رہے ہیں وہ فکری حملے کیے جا رہے ہیں. ہمارے مسلم نوجوانوں کی جو فکر کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اسلامی فکر سے ان کو بھٹکایا جا رہا ہے, اور ایسے چیز پہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اسلامی فکر نام تو اسلام کا لیتے ہیں, جاوید غامدی جیسے لوگ, اور کام دوسروں کا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے, ہر ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جب کوئی بھی وجود میں آتی ہے, اور آج تو ریاست نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کا مائنڈ, اپنے نوجوانوں کا دماغ بنائیں کہ بھئی تمہیں جو ہے یہ دین, تمہارا دین یہ ہے, اس پہ تمہیں چلنا ہے, اس کو تمہیں فالو کرنا ہے. اور یہ جب تک یہ فکر ڈیولپ نہیں ہوئے گی جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ کی حکومت آ جائے گی, مثالیں بہت ساری موجود ہیں. مرسی کی حکومت آئی, انقلاب ہو گیا کیونکہ فکر نہیں بنائی, عوام الناس کی فکر نہیں بنائی گئی تھی. شروع میں طالبان کی حکومت آئی, کچھ سال حکومت کری لیکن ان کو انقلاب ہو گیا, ہے نا. دوسری حکومتیں آ گئیں, کیونکہ آپ نے فکر پہ محنت نہیں کری. سب سے پہلی ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی نئی فکر لے کے کوئی تنظیم کھڑی ہوتی ہے, کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہے, کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے, تو عوام الناس کے اندر اس فکر کو بنایا جائے, فکر کو پیدا کیا جائے جو اس کی ضمانت, اس کی جیت کی ضمانت کی حامل ہوتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ چھوٹی موٹی جو بھی ریاست ہوگی اپنے وسعت, اپنے قدرت کے ساتھ مسلح دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اور اس کے پانچویں, اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے نظام محلہ رسولہ صفائی و اخلاق حسنہ سے
اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ دوسرے جو نظام مخالف ہو اس کو آپ اپنے اخلاق حسنہ سے دعوت اس کے نئے نظام کو قبول نہ، اگر اخلاق حسنہ سے دعوت سے اس نئے نظام کو قبول نہ کرے تو آپ کا اتنی طاقت و قوت ہونا چاہیے کہ آپ اس نظام کا مقابلہ کر سکیں اور مسلح جد و جہد کر سکیں. تو اس سورۃ کریمہ میں ان 5 امور متعلق ابتدائی ہدایت بھی دی گئی ہیں. اور آخری بات یہ ہوتی ہے کہ اسلامی دعوت کے مرحلے میں ایک ایسی جماعت کا ظہور ہوا، جیسے اپن دیکھتے ہیں جب اسلام کمزور تھا تو قوت کفار مشرکین جو ہے اعلان اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے. کوئی ان کی مسلمانوں کا کوئی وہ نہیں تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب کوئی ان کی سننے والا نہیں تھا. لیکن جب مدینے میں اسلامی نظام قائم ہوا، حکومت اسلامیہ قائم ہوئی، تو اب جو دوسری قوم کے لوگ تھے اسلام تو نہیں لاتے تھے، ان کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اسلام کی مخالفت کریں گے تو ہمارے خلاف طاقت کھڑی ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا، ایک نفاق کو اپنا لیا. نفاق کو اپنا لیے. ظاہر تو مسلمان ہوتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، جیسے خیبر کا مسئلے کے موقع پر ہوا، خندق کے موقع پر ہوا. اس طریقے سے بہت سارے موقع ہوئے جہاں دھوکہ دیا ان لوگوں نے. اس کا تذکرہ سورۃ الحشر کے آخر رکوع میں بھی آیا ہے کہ منافقین یہ کہیں گے کفار سے کہ تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے ٹائم پہ جو تقریباً 70 منافقین جو ہے جیش اسلام سے الگ ہو گئے تھے، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا اسلام ظاہر کر رہے تھے، نفاقاً ظاہر کر رہے تھے. جب ان کو موقع لگا کہ بھئی یہاں تو سر پہ کفن باندھ کے جا رہے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو کھسک لیے. اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین سب پیچھے ہٹ گئے، ہے نا. تو یہ ایک منافقین کی جماعت پیدا ہو گئی تھی. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قوت سے، اس جماعت سے بھی آگاہ کرا ہے. اور اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ شروع کی آیتوں میں تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اس کا، اور کافی جگہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ تو آج کی تفسیر رہے گی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو اب انشاءاللہ یہ انشاءاللہ اب جمعے کو لوڈ ہوگی. اس کے اندر ہم اس کے بعد اس سورت کے اندر جن مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ابھی تو ہم نے آپ کے سامنے اس کا تعارف، اس کی وجہ تسمیہ، اس کی شان نزول ہم نے بتائی 4 ہو گئے. ایک تو یہود کا اس مقابلے یہود کے تھے، مدینے میں تھے، ان کی بات کرنا تھی. دوسرا مدینے پہنچ کر اسلامی دعوت کی ایک ریاست قائم ہوئی تھی اسلام کی، تو وہاں اس کا نظام حکومت قائم تھا، اس کا شرائع کا نفاذ تھا. تیسری بات یہ ہوئی کہ اس کو ایک ریاست، چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، جب اس کو مقابلہ کرنے کے لیے اس کو دشمنوں کو مقابلہ بہت کرنا پڑتا ہے تو اس کی اپنی تیاری ہوتی ہے. اس کے لیے فوجی نظام ہوتا ہے جس کو جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے نظام کی، حکومت کی، اس کی تیاری کرے. اور اس طریقے سے اور بھی 2-3 چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں جو اس صورت کے شان نزول ہے. اور آخری چیز بتائی گئی وہ اس میں کیا تھا، منافقین کا جو پنپنا تھا، جو منافقین پیدا ہوئے تھے. کیوں پیدا ہوئے تھے؟ کوئی اسلام ایک طاقت بن کے ابھرا تھا. ان کو یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم اسلام کے خلاف جائیں گے تو ہمارا کچھ کلیان ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے جو مضمون ہوگا، سیشن ہوگا انشاءاللہ، وہ ہوگا آپ کا اس سورت کے مضامین کے اوپر ہوگا انشاءاللہ. اور کس آیت سے کس آیت تک کس مضمون کا تذکرہ کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اور پھر سورت کی فضیلت کیا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھے اپنے جو کمنٹس ہوں اس سے ہم کو آپ آگاہ کریے گا، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.